बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने दो शेयर करनी है। सबसे बड़ी स्टोरी जो मैंने कल भी बताई थी, अब की बार सीरियस मामला है, हालात संगीन हो गए हैं और राना सनाउल्लाह साहब ने कह दिया कि गिरफ्तारी तो आज ही होगी। अब देखते हैं क्या हो। ये मैंने आपके साथ बहुत सारी बातें शेयर करनी है, बहुत सारी एक्सक्लूसिव बातें भी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एलामिया आ गया है। उस एलामिये में बहुत वाज़ेह तौर पे बता दिया गया जनाब हमें सिक्योरिटी नहीं मिल रही। फ़ौज ने कहा है और पुलिस ने भी कह दिया है कोई सिक्योरिटी नहीं है। तो अब क्या होगा इलेक्शंस का? तो इलेक्शन नहीं होंगे, इस पे भी बात करनी है, इस एलामिया को डिस्कस भी करना है। लेकिन सबसे पहले भाई, रमज़ान पैकेज अल्हम्दुलिल्लाह डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो गया है। रमज़ान शरीफ आ गया है, अल्लाह के करम और आपके तामन से हो रहा है। 10,000 फैमिलीज़ को हमने रमज़ान पैकेज देना है। ठीक हो गया। आज क्रिश्चियन कम्युनिटी को भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो पैकेज दे दिया है और जेल के कैदियों को पहले भी दे चुके हैं, अब परसों भी दे रहे हैं कुछ दवाइयाँ। आ जाए भाई, सबसे पहले मैं इलेक्शन कमीशन के एलामिये पे आऊँगा। ये बताता हूँ अभी सारा वो वहाँ पर तमाशा लगा हुआ है। उस तमाशे के बारे में बता। मैंने कल की जो वीडियो की थी, मैंने आपको कहा था ना, मैंने ज़राए से बात की है तो उन्होंने कहा जी अब की बार मामला टलने वाला नहीं है। चलो देखते हैं ज़रा, आप इस पर बहुत ही तफसील से बात करते हैं ना। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का थोड़ी देर पहले एक एलामिया आया है। उन्होंने कहा जी 3 इजलास हुए। पहले इजलास में चीफ सेक्रेटरी पंजाब और आईजी पंजाब को बुलाया गया, उनके साथ मुशावरत हुई, उन्होंने हमें तफसीली ब्रीफिंग दी। तो उन्होंने कहा जनाब कि पुलिस तो फारिग नहीं है, पुलिस कच्चे के इलाके में ऑपरेशन कर रही है जिसको 5 महीने लगेंगे। पुलिस आगे रमज़ान आ गया है, वहाँ पर भी ड्यूटी होगी। पुलिस जनाब साथ ही मरदमशुमारी पर भी ड्यूटी कर रही है। और इसके अलावा जो पिछली दफ़ा इलेक्शन हुआ था 2018 में, उसमें को 3330 जलसे, कार्नर मीटिंग्स वगैरह हुए थे और अब की बार तो और भी ज़्यादा होंगे। तो इलेक्शन की ड्यूटी से मुराद ये नहीं है कि जी इलेक्शन वाले दिन ही हमें ड्यूटी करनी है, हमें ओवरऑल भी ड्यूटी करनी है। और ज़ाहिर है जब जलसा हो रहा होगा तो वो भी उन्हीं की ड्यूटी है। तो तो वो कहते हैं जी सॉरी, हमने हाथ खड़े किए हैं, क्योंकि अगर ये कोई और हमारा साथ नहीं देता, मसलन रेंजर, पाक फ़ौज नहीं आती, तो हम अकेले तो नहीं कर सकते। ना ही हमारे पास इतनी पुलिस है और ना ही अवेलेबिलिटी है, तो हाथ खड़े हैं। क्योंकि इलेक्शन कराने का मकसद सिर्फ इलेक्शन नहीं बल्कि साफ शफाफ इलेक्शन है, वो नहीं हो सकते। चीफ सेक्रेटरी साहब ने भी हाथ खड़े कर दिए और आईजी साहब ने भी, उन्होंने कहा जी हम तो सिक्योरिटी नहीं दे सकते। अच्छा, अब ये बात ख़त्म हो गई। आगे जनाब एक तीसरा इजलास भी, और दूसरा तो खैर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के साथ हुआ, उसमें अभी कुछ डेवलपमेंट्स होनी बाकी हैं। तीसरा इजलास हुआ सेक्रेटरी दिफा, ठीक है जी, गालिबन जनरल रिटायर हमूदुज़्ज़मान साहब हैं। तो उन्होंने कहा कि जी सेक्रेटरी रिटायर भी थे, एडिशनल सेक्रेटरी रिटायर भी थे, वो एक मेजर जनरल साहब हैं। तो उन्होंने कहा कि जी जो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना फ़ौज की, वो सरहदों की हिफाजत है, यानी एक्सटर्नल भी सिक्योरिटी, इंटरनल भी सिक्योरिटी। अंदर दहशत गर्दी है, बाहर सरहदों की हिफाजत भी है, ये हमारी है प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इस तरीके से तो हम जो है ना इलेक्शन के लिए ड्यूटी नहीं कर सकते, हम फ़ौज नहीं दे सकते। ठीक हो गया ना। ये सेक्रेटरी दिफा ने और एडिशनल सेक्रेटरी दिफा ने आके कह दिया कि हम तो वो गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट क्या, और ये कहा है कि ये जो माशी सूरत हाल है इससे बाकी तबके से सारे मुतासर नहीं हुए बल्कि फ़ौज भी मुतासर हुई है। ठीक, और बात भी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, बहरहाल कहने का मकसद ये है कि आप तक पहुंचाना है, एक बात, एक ख़बर पहुंचानी है। बाकी मैं वो वाला बंदा तो हूँ नहीं कि ये होना चाहिए, ये चाहिए था, ये नहीं चाहिए था, ये वाली बात नहीं है। ख़बर पहुंचाता है, साफ ही उसकी बुनियाद पे तबसरा करता है। तबसरा ये है कि इलेक्शन होते हुए नज़र नहीं आ रहे। ये समझ आ गई? ठीक, अब आ जाएँ गिरफ्तारी की तरफ। ये आँख मचोली मची हुई है जनाब। बात ये है कि इमरान खान के घर की ज़मान पार्क की छत पर से चढ़ के पथराव किया गया पुलिस पर। पुलिस बिल्कुल खाली हाथ गई है। उनके पास लाठियां हैं, मुसल्ला नहीं है वो, उनके पास असलहा नहीं है, उनके पास जो है ना वाटर कैनन हैं, ये जो पानी वाली गन्नें होती हैं ये वो भी हैं। इसके अलावा आंसू गैस वगैरह ये है, लेकिन असलहा नहीं है। अच्छा, पुलिस पर पथराव किया गया, अच्छी खासी एक दहशत गर्दी की गई यूथियों की तरफ से।
خان صاحب چھپ کے بیٹھے ہیں، خان صاحب خواتین کو، خان صاحب جوانوں کو وہ ایک انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ پھر رینجر بھی آ گئی جناب۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے کہ گرفتاری آج ہی ہوگی، یہ واضح طور پہ انہوں نے جلسے میں کہا ہے۔ آج مریم نواز صاحبہ کے ساتھ انہوں نے جلسہ کیا۔ کچھ حکومتی ارکان، ابھی میں احسن اقبال صاحب کو سن رہا تھا، باقی کو بھی وہ کہیں کہ جناب یہ چھپ کے بیٹھا ہے، یہ بیڈ تلے چھپ گیا ہے، یہ ایویں ذرا میم شیمز تو ہو سکتی ہیں، یہ ذرا تھوڑا سا چٹکلے تو ہو سکتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ خان صاحب کے جو یوتھی ہیں ان پہ یہ بات اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ آپ ان کو، کیونکہ خان صاحب نے کہا اگر کوئی لیڈر ہو اس کے کوئی کم از کم کوئی اس طرح کے لوگ ہوں سمجھنے والے، وہ ایک یو ٹرن لے تو وہ پوچھتے ہیں بھائی خان صاحب آپ کل ٹھیک تھے یا آج ٹھیک تھے، وہ پوچھتا ہوتا ہے جس کی کوئی عقل ہو، کوئی شعور ہو۔ یوتھیوں کا ایوان بالا فارغ ہے۔ یہ کچھ لوگوں کو غصہ آ جاتا ہے، میں نے بہت ہی اس پر ریسرچ کی ہے، میں کسی پی ایچ ڈی ڈاکٹر سے بات کرتا ہوں، اگر وہ یوتھیا ہے تو عقل سے فارغ ہے، کسی ریڑھی والے سے بات کرتے ہیں تو اگر وہ یوتھیا ہے تو وہ بھی عقل سے فارغ ہے، بالکل برابر کے ہیں۔ اگر کوئی ڈاکٹر ہے، اگر کوئی جہاں کہیں بھی ایسے طریقے سے برین واش ہو چکا ہے کہ جو کہتے ہیں ہمیں خان کا پخانہ بھی پسند ہے، جو کہتے ہیں یہ ولی ہے، جو کہتے ہیں نبی تو آئے نعوذ باللہ چلے گئے اس کے بعد بھی کوئی فرق نہیں پڑا، اگر خان چلا گیا تو پھر تباہی آ جائے گی۔ جو یہاں پر جن یوتھیوں کا ذہن اس طریقے سے برین واش ہو چکا ہو، آپ ان کو کہیں کہ جی خان صاحب یو ٹرن لیتا ہے، وہ جی خان صاحب پتھراؤ کراتا ہے، وہ جی چارپائی کے نیچے چھپ جاتا ہے، کچھ اثر نہیں ہونا بھائی۔ اثر صرف ہونا ہے کہ خان صاحب گرفتار ہو جائیں، خان صاحب کنوکٹ ہو جائیں یا خان صاحب نااہل ہو جائیں۔ جب یہ 100% یقین ہو جائے کہ یہ اگلا الیکشن نہیں لڑ سکتے، سارے یوتھیوں کی ہوا نکل جائے گی، جھاگ بیٹھ جائے گی، ستیہ ناس ہو جائے گا۔ یہ بالکل پکی بات ہے، میں بہت کھلے ڈلے انداز میں باتیں بتانے کا عادی ہوں۔ اب وہی کہہ رہے ہیں کہ جناب اب میں حیران ہوں، چند روز پہلے یہی جو وارنٹ جاری ہوئے تھے نا اے ایس جے ظفر اقبال صاحب کی عدالت میں توشہ خانہ والے کیس میں، ان وارنٹس کو 6 دن کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جناب جسٹس عامر فاروق صاحب نے معطل کیا تھا۔ اچھا، اس وقت بھی سمجھ نہیں آئی تھی بھئی یار ان وارنٹس کو معطل کیوں کیا گیا ہے، کیا وجہ ہے کہ معطل کیا۔ خیر انہوں نے ٹائم دیا، لیکن ساتھ لکھ دیا کہ بھائی اگر یہ عمران خان 13 تاریخ کو پیش نہیں ہوں گے تو پھر یہ جو میں نے معطلی کی ہے ان وارنٹس کی عدالت نے، یہ بھی ختم سمجھی جائے گی، قانون اپنا راستہ لے گا۔ وہ 13 تاریخ کو پیش نہیں ہوئے، وہ 13 تاریخ کو ریلی میں چلے گئے لیکن عدالت میں پیش نہیں ہوئے۔ آج پھر میں دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے عدالت میں آ کے دوبارہ اس کو چیلنج کر لیا، اور عدالت نے جناب عدالت میں عمران خان کے وکیل بھی جو وکلا تھے 3-4 کا گروپ جس میں خواجہ حارث صاحب بھی تھے، وہ جناب گھس گئے چیف جسٹس کے چیمبر میں اور وہاں پہ ملاقات کی۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ ان کی درخواست پر سماعت کل ہوگی۔ بھائی سماعت جو اگر کل ہوگی تو کہ سماعت کیسے کل ہوگی، ان کا تو بائیو میٹرک بھی نہیں ہوا۔ یہ درخواست پہلے اس بنیاد پہ واپس کی گئی تھی کہ بائیو میٹرک، باقیوں کو تو آپ کہتے ہیں چاہے اسٹیچر پہ آئے چاہے ایمبولینس میں آئے بائیو میٹرک کرائے گا تب اس کے بعد ہوگی، لیکن اب آپ نے تو لکھ کے دے دیا کہ بھائی یہ 13 تاریخ کو تک ہم ان کو رعایت دے رہے ہیں، ان کا یہ وارنٹ گرفتاری ناقابل ضمانت معطل کر رہے ہیں۔ پتہ نہیں آپ نے 20 مرتبہ معطل کی ہیں، اور اگر یہ نہ آیا تو پھر یہ 13 تاریخ کے بعد قانون اپنا راستہ لے گا۔ لیکن ایک بات ہے، کل تک تو کم از کم ٹائم مل گیا۔ اب بہت سارے لوگ کچھ تو میرے نونے بیچارے خوش ہو رہے ہیں اور وہ ایویں ہی افواہیں پھیلا رہے ہیں۔ ہمارے دوست ہیں میاں داؤد صاحب ایڈوکیٹ، انہوں نے کہا ہے قوم کو مبارک ہو، ابھی ٹویٹ کیا کہ ان کی سیاسی لنگڑے کی گرفتاری ہو چکی ہے، صرف اعلان ہونا باقی ہے۔ اچھا دیکھتے ہیں بھائی، اور میڈیا کے سامنے آنا باقی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور ہمارے دوست ہیں کرنل راجہ وسیم صاحب، انہوں نے بھی کہا ہے کہ اعلان ہونا باقی ہے، رسمی اعلان، اور جناب یہ کوئی وعدہ معاف گواہ بن جائے گا، یہ کیا ہو جائے گا۔ اچھا خیر، لیکن اب بات یہ ہے کہ اگر یہ رینجر بھی وہاں پہ پہنچ گئی، پولیس بھی وہاں پہ پہنچی ہوئی ہے، پنجاب پولیس بھی ہے، یہاں پہلے تو آئے نا گلگت بلتستان کی پولیس آمنے سامنے آ گئی،
جیسے یہاں خیبر پختونخوا کی پولیس سامنے آ گئی تھی، گلگت بلتستان کی پولیس، پنجاب پولیس اور اسلام آباد پولیس کے آمنے سامنے اس کے بعد رینجر آئی تو وہ رینجر کے سامنے سے ہٹ گئے اور انہوں نے وہ پھر ہٹ گئے، اور آنسو گیس کی شیلنگ بھی ہوئی، پانی بھی پھینکا گیا وغیرہ وغیرہ۔ لیکن بات یہ ہے کہ اگر یہ پریسیڈنٹ بن گئی کہ جس کے پاس جتھا ہے، جس کے پاس یوتھی ہوں، جس کے پاس ایسے لوگ ہوں، تو وہ پھر پولیس کو بھگا دیتے ہیں، اور آج اگر انہوں نے اسی طریقے سے پولیس کو بھگا دیا اور عمران خان گرفتار نہ ہوا تو یہ وہ کہیں گے کہ ہماری بہت بڑی فتح ہے، اور یہ پھر صورتحال ہے۔ لیکن ہمارے دوست حسن ایوب صاحب بھی، جن کی میں سمجھتا ہوں 99.9% جو خبریں ہوتی ہیں، میں بالکل مانتا ہوں وہ میرے بھائیوں جیسے ہیں، وہ سچی ہوتی ہیں، وہ بھی بہت ہی ان کو، کل میں نے کہا، میں نے ایک اور سورس سے بات کی تھی، اس سورس نے مجھے بتایا تھا کہ گرفتاری جلد ہی ہوگی، آپ دیکھ لینا۔ میں نے کہا دیکھیں میں خبر دے دوں، انہوں نے کہا جی خبر دے دیں، میں نے خبر آپ کو دے دی، اور وہی ہوا۔ میں نے کہا تھا لاہور پہنچ گئی پولیس، زمان پارک، آج وہ زمان پارک بھی پہنچی، گھیرا بھی ہوا، سارا دن آنکھ میں چولی رہی، یہ آنسو گیس بھی، واٹر کینن بھی، لاٹھی چارج بھی، سارا کچھ، اور یوتھیوں نے پتھراؤ بھی کیا۔ اب گھیرا بہت تنگ ہے، آج نہیں ہوتی، کل پرسوں خان صاحب کے لیے بہت مشکل حالات ہو گئے ہیں، خان صاحب کے لیے بہت مسئلہ خراب ہو گیا ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں نا کہ، لیکن اب بات یہ ہے کہ صرف اور صرف واحد آپشن ہے گرفتار کریں اس کو، اور خان صاحب بھی یہ چاہ رہے ہیں کہ جی اگر میں ان کو ایک انہوں نے ویڈیو پیغام بھی جاری کیا کہ جی یہ پولیس مجھے گرفتار کرنے آ گئی ہے، اور اگر یہ ایسا ہوتا ہے تو ان کا خیال ہے تحریک رک جائے گی، تحریک نہیں رکنی چاہیے، اور آپ بس، انہوں نے وہ مذہب کارڈ بھی کھیلا وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہو گیا۔ شاہ محمود قریشی صاحب کے بھی لڈو پھوٹ رہے ہیں۔ شاہ محمود قریشی صاحب بیچارے، انہوں نے خود کوشش کی گرفتاری دے دیں، لیکن ان کو بھی وہاں آگے مزاحمت کا سامنا ہوا، اور ان کو بھی گالیاں شالیاں پڑیں کہ آپ ان کو کیوں گرفتار کرانا چاہتے ہیں خان صاحب کو، ہمیں پتہ ہے۔ بہرحال تو یہ ان کے اس حساب میں، اور لیکن خان صاحب کی گرفتاری کی بچت نہیں ہے۔ حسن ایوب بھائی بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی گرفتاری ہوگی، گرفتاری سے اب بچت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا اب دیکھتے ہیں کہ گرفتاری کب ہوتی ہے، آج رات ہوتی ہے۔ یار میں سمجھتا ہوں کہ آج رات اگر گرفتاری نہیں ہوتی، کل عدالت میں پیش ہونے تک یہ گرفتاری نہیں ہوتی، تو پھر تو میں رانا ثناءاللہ صاحب کو قصوروار جانوں گا نا، کیونکہ کیوں نہیں ہوئی؟ آخر ہم کورٹس کو تو تنقید کر رہے ہیں، ہم عدالتوں پر تو تنقید کر رہے ہیں۔ عدالت اگر کل ان کی بیل مزید منسوخ کر دے یا معطل کر دے یا ان کو موقع دے دے اپنا نان بیلیبل وارنٹ، اگر یہ اس طرح سے کوئی ہو جائے تو کل تک تو بہت سارا ٹائم ہے نا۔ اور سیاسی لنگڑا اگر آپ سے گرفتار، وہ مجھے پتا ہے کہ آپ بہت زیادہ احتیاط کر رہے ہیں، کچھ دوست ہیں جو بڑے میسج بھی کر رہے ہیں یہاں پہ کہ جناب بات یہ ہے کہ یہ دیکھیں جی گرفتاری کیوں نہیں ان کو گرفتار، وہ احتیاط کر رہے ہیں کہ خون خرابہ نہ ہو، وہ یہ احتیاط کر رہے ہیں۔ یہاں پر نا یوتھیے، ان کی بہت برین واشنگ ہو چکی ہے۔ ابھی ضلع شاہ وہ بیچارہ جاں بحق ہوا، اور وہ جس طرح سے بھی ہوا، ٹھیک ہو گیا نا، پولیس کہتی ہے ایکسیڈنٹ ہوا اور اس نے ثبوت بھی پیش کیے۔ ان کے والدین دونوں، والد بھی اور والدہ بھی بوڑھے ہیں، ہمیں ان سے ہمدردی ہے۔ انہوں نے کہا تحریک انصاف والوں نے مارا ہے ہمارے بیٹے کو، عمران خان نے مارا ہے، اور ساتھ یہ بھی انہوں نے پیغام دیا باقاعدہ کہ باقی والدین بھی خیال کریں۔ لیکن میں اس کا دیکھ رہا تھا جس طریقے کی ضلع شاہ کی برین واشنگ ہو چکی تھی نا، جب آپ پہ ذمہ داریاں نہ ہوں نا، مجھے یاد ہے میں انگلش لٹریچر کا بھی اسٹوڈنٹ ہوں، مجھے یاد ہے ہم جو انگلش لٹریچر کے اسٹوڈنٹس ہیں یا محترم اساتذہ پروفیسر ہیں وہ اس چیز کی گواہی دیں گے، بیکن سر فرانسس بیکن ایسیز ان کے بڑے مشہور ہیں، ٹھیک ہو گیا نا، آف میرج اینڈ دا سنگل لائف، آف فلاں آف کر کے وہ جو لکھتے رہتے ہیں، ٹھیک ہو گیا نا، انہوں نے لکھے، سر فرانسس بیکن بہت ہی مشہور رائٹر ہے۔ ان کے پورے ایسے میں آپ کو بہت سارے کوٹیشنز ملیں گے، وہ آپ ایسے پڑھیں۔ میں آپ کو کہوں گا کہ جو میرے ویورز ہیں، اگر کسی نے نہیں پڑھے، آپ نے بہت سارے پڑھے ہوں گے، بیکن ایسیز آپ ضرور پڑھیں، بہت مزہ آئے گا آپ کو۔ سر فرانسس بیکن، ٹھیک ہو گیا نا، انہوں نے وہ ایسے، ان کی کتاب ہے، انگلش لٹریچر میں پڑھائی جاتی ہے، کہیں کہیں پر گریجویشن میں بھی ہو سکتا ہے، ایم اے انگلش میں بھی پڑھائی جاتی ہے۔ اچھا، انہوں نے، ان کا ایک ایسے ہے آف میرج اینڈ دا سنگل لائف، انہوں نے یہ کہا کہ ان میریڈ مین، یہ سنیے گا صحیح آپ، یہ بہت کام کی بات ہے، ان میریڈ مین آر گڈ فرینڈس
masters, unmarried men can be good friends, masters, servants, यानी good masters, good servants, but not always good subjects. जो गैर शादीशुदा लोग होते हैं, यानी यूँ समझ लें नौजवान होते हैं, वो अच्छे दोस्त भी हो सकते हैं, वो अच्छे मास्टर या बॉस भी हो सकते हैं, वो अच्छे सर्वेंट्स भी हो सकते हैं, ठीक है ना, मुलाजिम भी अच्छे होते हैं, लेकिन हमेशा ये ज़रूरी नहीं कि वो अच्छी रियाया भी हों। ये बहुत ज़बरदस्त बात उन्होंने की, चूँकि एक बेराह रवि है ना, एक बेराह रवि का शिकार, ये बेराह रवि का शिकार अगर आप हिस्ट्री पढ़ें तो आपको नज़र आएगा फ़िरौन जैसा बंदा, जो कि बंदा था वो खुदा बना बैठा था, उसकी इतनी फॉलोइंग थी ज़मीन पर, अगर चंद हुक्मरान जिन्होंने सारी ज़मीन पर हुक्मरानी की है उनमें एक फ़िरौन भी था, ठीक है ना। तो उसकी इतनी बड़ी, इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो हक पे था। अब बात ये है कि इबलीस को देखें, वैसे तो हम सारे बड़े कहते हैं ना हम अल्लाह के बंदे हैं, जिस तरह अपने अपने गिरबान में झांकें, हम में से कितने इबलीस के बंदे हैं और कितने अल्लाह के बंदे हैं, ठीक हो गया ना, आप समझ आ गई ना आपको। तो मकसद कहने का ये है कि यहाँ पर जो सूरत हाल है वो इतनी गंभीर है, और अब खान साहब डर रहे हैं कि मैं एक मुकदमे से दूसरा 80 मुकदमात हैं, अगर मुझे 2-2 दिन भी लग गए तो ये मेरा तो सत्यानाश हो जाएगा। और खान साहब को खदशा है, अभी हामिद मीर साहब बता रहे थे, वो कह रहे हैं कि जनाब ये तो मुझे पुलिस ले जाएगी और कहीं और हवाले करेगी। राना सनाउल्लाह पहले कह चुके हैं कि हम उनको मच जेल में रखेंगे, लेकिन भाई अब मच जेल हो या कोई जेल हो, खान साहब की बचत नहीं है, क्योंकि खान साहब से अब अदालतें भी बहुत तंग आ चुकी हैं, क्योंकि अदालतों भी उसी तरह से तनकीद हो रही है, उसी तरीके से तनकीद हो रही है। तो ये मज़ीद अगर इंतशार या रोज़ जाना है, इधर से आईजी कहे कि आज गिरफ़्तार करके आना है, उधर से राना सनाउल्लाह कहे कि गिरफ़्तार करेंगे, आज हर सूरत में गिरफ़्तारी होगी, और उसको इस तरीके से अगर आप चाहते हैं कि वो जलील हो, हम एक एक को बताएं कि वो छुप जाए। भाई कोई बंदा हो, अगर उनकी जो आयला मलिक के साथ उसकी ऑडियो आई, उस ऑडियो को खान साहब ने तरदीद नहीं की, ये नहीं कहा कि ये मेरी है या मेरी नहीं है, ये नहीं कहा, उन्होंने कहा है कि ये मेरी है, साथ ये कहा कि ये ऑडियोज़ क्यों, कौन लीक कर रहा है, ये किस तरीके से आप नौजवानों के अखलाकियात ख़राब कर रहे हैं। अदरवाइज़ अगर वो कहते कि ये मेरी ऑडियो नहीं है, तो कहता मैं चैलेंज करता हूँ मेरी ऑडियो नहीं है, इसका अभी फॉरेंसिक ऑडिट करवाया जाए, मैं चीफ़ जस्टिस को लिखता हूँ, मैं लाहौर हाई कोर्ट की चीफ़ जस्टिस को भी लिखता हूँ, मैं अक़वाम मुत्तहिदा को भी लिखता हूँ, इन्होंने मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया है, चैलेंज करो, अभी इस ऑडियो का ऑडिट करवाओ। हम भी करवाते हैं, हम अमरीका से करवाते हैं ऑडिट, यहाँ से भी करवाएँ, जिस तरह से फॉरेंसिक करवाएँ। उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने माना है कि ऑडियो मेरी है, ठीक। उस ऑडियो को सुन लेने के बाद कोई यूथिया अगर उसमें इतना सा भी शऊर होता, वो खान साहब के पीछे चलता। भाई वो कहता कि ये ऐसा नंगा लीडर है, ये ऐसा बदमाश बंदा है, ये ऐसा मुखर्रबुल अखलाक इंसान है, ये ऐसा इस तरीके का गंद है, ये इस तरीके का गिलाजत का भरा हुआ ड्रम है, ये बंदा होता है। जिनको पता हो यूथियों को, भाई एक मुसलमान मुल्क का सरबराह, एक मुसलमान मुल्क का लीडर, वो वज़ीर आज़म भी रह चुका हो, लेकिन उसकी एक नाजायज़ औलाद, नाजायज़ बेटी मौजूद है, जो अमेरिका की कोर्ट फैसला दे चुकी है कि उसकी बेटी है, हराम की जिसकी बेटी हो, और वो हो भी मुसलमान मुल्क में, वो इया कनाबुद व इया कनस्तईन रोज़ाना शुरू करके रियासत मदीना पे ख़त्म करता है और शुरू करता है इया कनाबुद व इया कनस्तईन। यूथिये फिर भी बेवकूफ़ बन रहे हैं। तो यूथिये क्या इस चीज़ से इधर उधर होंगे कि वो चारपाई के नीचे छुप गया या वो गटर में छुप गया, चाहे वो गटर में छुपे या चाहे चारपाई के नीचे छुपे या चाहे चिल्लू भर पानी में डूबे, कुछ भी करे, यूथियों को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना। फ़र्क भाई सिर्फ इस बात पे पड़ना है, जो कि जल्द ही होने लगा है,
اور وہ فرق یہ پڑنا ہے کہ خان صاحب گرفتار ہوں گے، خان صاحب کنوکٹ بھی ہوں گے، خان صاحب نااہل بھی ہوں گے۔ جب کنوکشن یا نااہلی ہو جائے اور یوتھیوں کو یہ کنفرم ہو جائے کہ اگلا الیکشن خان صاحب تو نہیں لڑ سکتے، تو بس چھٹی ہو جائے گی اسی دن، اور اس جماعت کا بھی ستیہ ناس ہو جائے گا۔ بھائی کون کہے گا کہ یہ شاہ محمود قریشی یا اسد عمر یا فلاں فلاں یا یہ سارے کے سارے، وہ سارا پلان ہے خان صاحب کا کہ میں کسی طریقے سے آؤں، کسی طریقے سے دوبارہ انتشار کروں، کسی طریقے سے میں دوبارہ آرمی چیف کو چھیڑوں، وہ سارے پلان کا پتہ ہے، ٹھیک ہو گیا نا، میں کسی طریقے سے کیا کیا کروں۔ لیکن اب بات یہ ہے کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جنرل فیض بھی پلان بنا رہا ہے، بابا زحمتہ بھی بنا رہا ہے، فلاں بھی بنا رہا ہے، بھائی بہت کچھ ہتھے آ چکا ہے، یہ نوٹ کر لیجئے گا، بہت کچھ ہتھے لگ چکا ہے، بہت ساروں کے گرد گھیرے بھی تنگ ہو رہے ہیں۔ خان صاحب کی گرفتاری بھی آج رات نہیں ہوتی تو کل ہو جائے گی، کل نہیں ہوتی تو پرسوں ہو جائے۔ بھائی اب وہ معاملہ نہیں ہے، اب یہ جو کل ان کے وارنٹ گرفتاری معطل ہوئے ہیں، یہ جج زیبا صاحبہ کو دھمکی دینے کے کیس میں، وہ بھی 16 تاریخ تک ہوئے ہیں۔ اب 16 تاریخ کو پیش نہیں ہوتے تو پھر وہی وارنٹ گرفتاری اور جاری ہو جائیں گے، تو اب میرا خیال ہے ہر تیسرے دن وارنٹ گرفتاری ہوں گے جاری۔ اب وہ معاملہ نہیں ہے، اب یا تو اب یہ سوچ رہے ہیں، اب یہ بھی معاملات ہیں کہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ سینئر لیڈرشپ کی یہ بھی میٹنگ ہوئی ہے کہ خان صاحب جاتے ہیں تو پھر کیا ہوگا، پھر کون ذمہ دار ہوگا، پیچھے کیسے چلایا جائے گا سلسلہ۔ کوئی بنکر میں چھپنے کی بھی اطلاعات آ رہی ہیں، کوئی چیز، لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ اب جدھر بھی چھپیں، چاہے زمین میں چھپیں، پاتال میں جائیں یا بنکر میں جائیں یا گٹر میں جائیں، لیکن سب کو پتہ چل گیا ہے کہ اتنا صدام حسین کا ظلم پوری دنیا میں مشہور تھا۔ لوگوں کے ناخن وہ پلاس سے کھچوا دیتا تھا، جی بالکل، اچھے خاصے اپنے اوپر تنقید کرنے والوں پر اچھے خاصے علماء دین کے اس نے ناخن کھچوا کے ان کو وہاں پہ شہید کروا دیا۔ اس طریقے کی ان کی خواتین کو نہیں چھیڑا، اپنا نہیں چھوڑا ان کی خواتین کو، ٹھیک ہو گیا، ان کا اس طریقے سے ان کو مار کے ان کی بیٹیوں کا استحصال کیا۔ لیکن جب بنی تو گٹر میں چھپ گیا، اور ان کو گٹر میں بھی لوگوں نے نہیں چھوڑا، وہاں سے بھی نکال کے اس کا جو حشر نشر کیا آپ کو پتہ ہے۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ جب کوئی انتشار کے رستے پر چل نکلے، کوئی یہ سے واقعی بات ٹھیک ہے کہ لوگوں نے کہا کہ جو ظالم ترین ہوتا ہے وہ بزدل ترین ہوتا ہے۔ اب خان صاحب اگر یہ کہیں کہ میں آؤں گا تو اگلی دفعہ بالکل ہی نہیں چھوڑوں گا، خان صاحب چیپٹر کلوز ہو گیا ہے۔ کچھ لوگ بہت ساری باتیں کر رہے ہیں، لیکن میری اپنی بھی جو اطلاعات ہیں، خان صاحب کا چیپٹر کلوز ہو گیا ہے، اور خان صاحب آج رات ہو جائیں گے گرفتار، تو کل ہو جائیں گے، تو پرسوں ہو جائیں گے، 4 دن بعد ہو جائیں گے، لیکن گرفتاری بھی اپنا مقدر ہے، کنوکشن بھی مقدر ہے، نااہلی بھی مقدر ہے۔ اب کب تک عدالتیں بچائیں گی، یہ ان پہ بھی بہت زیادہ پریشر آ رہا ہے۔ آپ دیکھیں نا، جیسے اس ادارے پہ آیا کنٹرول ٹاور پہ، انہوں نے کہا جی ہم تو نیوٹرل ہو گئے ہیں، اب اسی طریقے یہ ہو گیا ہے۔ اب رینجر کو 2 منٹ لگیں گے اس کو گرفتار کرنے میں، لیکن رینجر کیوں نہیں جا رہی، جان بوجھ کے اوپر آگے نہیں جا رہی؟ بھائی پولیس کا کام ہے، وہ کریں۔ پہلے جو غلطیاں ہوئیں، جس طریقے سے نواز شریف اور مریم نواز کے طیارے میں گھس گئی تھی رینجر، اگر اس سے جس طریقے سے لوگ مریم نواز کا کمرے کا دروازہ توڑ کے کیپٹن صفدر کو رات کے 2 بجے، بھائی لوگوں کو بھول جاتا ہے نا، رات کو 2 بجے گھسیٹ کے لے آئے تھے، تو پھر کیا تھا آپ خود بتائیں۔ تو اسی طریقے سے آج وہ چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے وہ نیوٹریلٹی والی بات ہے، وہ پھر تو حامد میر صاحب بھی بتا رہے تھے کہ خان صاحب یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ صبح جا کے لاہور ہائی کورٹ میں سرنڈر کر دوں، گرفتاری دے دوں، کوئی کہیں پر کسی اور کی جگہ۔ تو خان صاحب جو کچھ آپ نے کیا نا وہ بھگتنا ہوگا۔ اسی رانا ثناء اللہ کو ننگے فرش پہ لٹا کے اس کے ارد گرد آپ نے میٹھا، چینی، گڑ یہ والے ڈالے، اور پھر اس کے بعد تاکہ اس کو مکوڑے اور یہ چیونٹیاں کھاتی رہیں، اور یہ جو ہے نا اس کو تنگ کریں، اور آپ وہاں کیمرے لگا کے مزے سے دیکھتے تھے اور انجوائے کرتے تھے۔ مکافات عمل یہی ہوتا ہے۔ تو بہادر بنے بھائی، چوہے نہ بنے،
باہر نکلیں، آپ دوسروں کو مروا رہے ہیں اور ان کو ڈھال بنا کے خواتین کو اور جناب وہ یوتھیوں کو اور ان بیچاروں کو، اور ایک آپ نے مروا دیا اور ان کے والدین آپ پر ہی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے مروایا ہے، تو بہادری سے باہر نکلے، کوئی قیامت نہیں آ جائے گی۔ گرفتاریاں تو کوئی لوگ یہاں تو لیڈر ذوالفقار علی بھٹو پھانسی کے پھندے پہ جھول گیا، بے نظیر شہید ہو گئیں، نواز شریف کتنا عرصہ جیل میں رہا، ان کی بیٹی جیل میں رہی، آصف علی زرداری جیل میں رہا، ان کی بہن جیل میں رہی، کوئی قیامت نہیں آ جائے گی، آپ بھی آئیں۔ لیکن وہاں پہ اب میں کیا کہوں کہ بھائی کون آپ کو کیا گارنٹی دے کہ وہاں کوکین ملتی ہے یا نہیں، یہ مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن چیپٹر کلوز ہو گیا ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔